معزز ناظرین و حاضرین، آج کل مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو روزمرہ ہمارے استعمال کی بھی ہیں، ہم ان کو کھاتے بھی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بسا اوقات سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر کوئی بھی ساتھی ویڈیو بنا کر یہ وائرل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ فلاں چیز مت کھائیے، فلاں چیز استعمال مت کیجئے، امول کی آئس کریم مت کھائیے. کبھی کہتے ہیں کوئی کہ آپ چپس مت کھائیے، ویفرز مت کھائیے، کوئی کہتا ہے میگی مت کھائیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ان کے بارے میں یہ افواہ اڑائی جاتی ہے کہ ان میں ناپاک جانور کی چربی ملائی جاتی ہے یا اور کوئی ناپاک چیزیں ملائی جاتی ہیں. یہ کوئی بھی آ کر، چاہے وہ عالم ہے، غیر عالم ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، جس کی مرضی، جو اس کو اچھا لگا اس نے وائرل کر دیا کہ فلاں چیز ناپاک ہے، فلاں چیز پاک ہے، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے. حالانکہ دوستو بزرگو، اگر اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں یا ایسی کسی چیز کے بارے میں ہمارے سامنے کوئی کہے کہ فلاں چیز ناپاک ہے، فلاں چیز پاک ہے، تو اس سلسلے میں دو باتیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو ضرر میں مبتلا کر دو اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کوئی بھی شخص اگر کسی بھی اعتبار سے خبر دے تو ہم اس کی اچھی طرح پہلے تحقیق کریں، نہ یہ کہ اندھے بہرے بن کر بلا کسی تحقیق کے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام سمجھ لیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کسی چیز کے حلال حرام کے بارے میں شک میں مبتلا کیا جا رہا ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مقامی علماء سے، اپنے مقامی مفتیان کرام سے ہم ملیں، ملاقات کریں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو. یہ دو چیزیں اپنے پیش نظر ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے. کسی بھی نئے مسئلے یا کسی بھی تشویشناک بات میں ان باتوں کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آگے کی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ای کوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، ای کوڈ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں ای کوڈ والی چیز اگر ہو تو اس کو مت خریدا کرو، مت کھایا کرو. یہ بہت سارے میسج اس لائن سے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوتے ہیں. بہت سے اخبارات میں باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ فلاں چیز مت کھانا، اس میں ناپاک چیز ملائی گئی ہے، اس میں یہ فلاں کوڈ ہے. دوستو بزرگو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ناپاک چیز ملائی ہی گئی ہو، اس کا آپ کے پاس یقینی کیا علم ہے؟ افواہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا جس نے اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر دیکھا ہو اس نے آپ کو آ کر بتایا؟ بالکل نہیں. آپ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یا دیگر معتبر اکابر علماء کے فتاوی میں سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تحقیقی بات نہیں ہے. کیا آپ کی آنکھوں سے آپ دیکھ کر آئے ہو کہ اس میں فلاں ناپاک چیز اس میں ملائی گئی ہے؟ جب پہلی بات تو یہ کہ یقینی معلوم نہیں ہے، اور دوسری بات چلو مان لو اگر وہ ناپاک چیز ملائی بھی گئی ہوگی تو کیا اس کو ڈائریکٹلی ویسے ہی ملا دیا گیا یا کیمیکلز کے ذریعے اس کی ماہیت اور حقیقت کو چینج کر کے پھر اس میں ملایا گیا؟ اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، اپنی اصلیت سے ختم ہو گئی اور پھر اس میں ملایا گیا. اگر ایسا ہے دوستو بزرگو تو فقہ کے جزیات میں ایک بات ملتی ہے. ہمارے جو کتابیں عربی زبان کی مدارس میں فتاوی کی کتابیں موجود ہیں ان میں باقاعدہ یہ جزیات ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کو سرکہ بنا دے، شراب کی حقیقت کو چینج کر کے سرکہ بنا دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حلال ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر صابن بنانے میں ناپاک تیل کا استعمال کیا گیا، ناپاک تیل کا، تو اس کی حقیقت چینج ہو گئی، اس صابن کو استعمال کرنا جائز ہے. یہ فتاوی میں یہ جزئیات ملتے ہیں. ان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر حقیقت چینج ہو جاوے کیمیکل کے ذریعے سے اور ماہیت چینج ہو جاوے تو اب وہ چیز ناپاک نہیں رہتی بلکہ پاک ہو جاتی. اور تیسری بات، آج کل ایسی چیزوں کو کن کن چیزوں سے ہم روکیں گے لوگوں کو؟
عموم بلوا یعنی لوگ اس میں ابتلاء عام کے شکار ہیں، لوگوں میں عام طور پر یہ چیزیں چلتی ہیں، ان کا رواج ہے، تو ہم کن کن چیزوں کو صرف شک کی بنیاد پہ منع کر دیں گے؟ اس لیے ہمارے اکابر علماء کی تحقیق، چاہے وہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ہو، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم ہو، یا اس سے پہلے ماضی قریب میں مفتی نظام الدین صاحب ہمارے اکابر مفتیان کرام میں سے گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی اس لائن سے جب مسئلہ پوچھا گیا تھا تو حضرت نے بھی یہی بتایا تھا کہ جب ماہیت اور حقیقت چینج ہو جاوے، عموم بلوا ہو جاوے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ چیز اس کے ہم پاک ہونے کا حکم لگائیں گے اور اس کے حلال ہونے کا حکم لگائیں گے۔ صرف شک کی بنیاد پر یا افواہ کی بنیاد پر ہم کسی بھی حرام چیز کو، کسی بھی حلال چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے، ہمیں کوئی بھی چیز تحقیق کر کے بصیرت کے ساتھ کسی بھی چیز پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔